یہ لیکچر سلسلہ ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اردو زبان بولنا اور لکھنا جانتے ہیں اور سندھی زبان لکھنے پڑھنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا سبق ہے جس میں ہم وہ سندھی حروف سیکھیں گے جو کسی نہ کسی اردو حرف کے مساوی حرف ہیں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور سندھی سائنس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سندھی حروف تہجی میں 52 حروف ہیں۔ پہلے سبق میں ہم نے سندھی اور اردو حروف تہجی کا موازنہ کیا اور سندھی حروف کو ہم نے 4 اقسام میں تقسیم کیا۔ پہلے سبق میں ہم پہلی قسم کے حروف سے مانوس ہوئے جو کہ وہ حروف ہیں جو اردو اور سندھی حروف تہجی میں مشترک ہیں۔ اس دوسرے سبق میں ہم دوسری کیٹیگری کے حروف سے متعارف ہوں گے جو یہاں نیلے رنگ میں نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ وہ 6 سندھی حروف ہیں جن کے مساوی حروف اردو حروف تہجی میں موجود ہیں۔ اس کیٹیگری میں سب سے پہلے حرف ٹ آتا ہے جس میں اوپر 3 نقطے لگائے جاتے ہیں۔ یہ حرف 3 نقطے والے سے جیسا ہی دکھتا ہے، تاہم ان کی صورت میں تھوڑا فرق ہے۔ سے میں تیسرا نقطہ 2 نقطوں کے اوپر لگتا ہے جبکہ ٹ میں تیسرا نقطہ 2 نقطوں کے نیچے لگتا ہے۔ اس کے مساوی اردو حرف میں نقطوں کے بجائے چھوٹا سا توئے لگتا ہے۔ اب ہم ٹ سے شروع ہونے والے ایسے سندھی الفاظ کی مثالیں دیکھیں گے جو اردو زبان میں بھی بولے جاتے ہیں۔ ٹوپی، ٹوکری، ٹکر۔ اس کیٹیگری میں دوسرا حرف ڈال ہے۔ یہ حرف دال کی طرح ہی لکھا جاتا ہے مگر اس کے نیچے ایک نقطہ لگایا جاتا ہے جبکہ اس کے مساوی اردو زبان والے ڈال حرف میں اوپر چھوٹا سا توئے لگایا جاتا ہے۔ اب ہم ڈال سے شروع ہونے والے ایسے انگریزی الفاظ کی مثالیں دیکھیں گے جو سندھی اور اردو دونوں زبانوں میں بولے جاتے ہیں۔ ڈگری، ڈرپ، ڈانس، ڈش، ڈرون۔ یہاں ہم نے سندھی اور اردو کے بجائے انگریزی الفاظ کی مثالیں کیوں دی ہیں یہ ہم کسی آنے والے سبق میں ضرور جانیں گے۔ اس کیٹیگری میں تیسرا حرف ڑا ہے۔ یہ حرف را کی طرح ہی لکھا جاتا ہے مگر اس کے اوپر 4 نقطے لگائے جاتے ہیں جبکہ اس کے مساوی اردو زبان والے ڑا حرف میں نقطے کی جگہ چھوٹا توئے لگایا جاتا ہے۔ اب ہم ایسے سندھی الفاظ کی مثالیں دیکھیں گے جو اردو زبان میں بھی بولے جاتے ہیں اور جن میں ڑا کا حرف استعمال ہوتا ہے۔ ساڑی، گھڑیال، چوڑی۔ اس کیٹیگری میں چوتھا حرف کاف ہے۔ اردو زبان میں یہ حرف کبھی کبھی اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح یہ سندھی میں لکھا جاتا ہے مگر اکثر اردو میں اس کو ایک لکیر کم کاف کی طرح لکھا جاتا ہے۔ اب ہم کاف سے شروع ہونے والے ایسے سندھی الفاظ کی مثالیں دیکھیں گے جو اردو زبان میں بھی بولے جاتے ہیں۔ کبوتر، کاغذ، کراچی، کچرو، کچرا۔ اس کیٹیگری میں 5واں حرف ہے جس کی سندھی ٹیکسٹ کے اندر
दो सूरतें हो सकती हैं। एक किसी गिलिफ की इब्तिदा, बीच या आखिर में आ सकती है और दूसरी अकेली सूरत जो कुछ अल्फाज की आखिर में इस्तेमाल होती है। उर्दू में हे हरफ की 3 सूरतें होती हैं। एक जो किसी गिलिफ की इब्तिदा या बीच में इस्तेमाल होती है, मिसाल तौर हार, बहार, हजार। दूसरी सूरत जो कुछ अल्फाज के आखिर में लगाई जाती है, मिसाल तौर राह, बादशाह। कभी कभी उर्दू में इस्तेमाल होने वाली है कि ये अकेली सूरत सिंधी अल्फाज में भी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर पोशीदा, कशीदा। और उर्दू तहरीर में है की तीसरी सूरत वो दो चश्मी है जो कई हरूफ के पीछे लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर भे, थे, फे, ठे, खे, झाए, घाफ। इस कैटेगरी में छठा हरफ ये है। उर्दू हरूफ तहजी में इसके 2 मसावी हरूफ मौजूद हैं, छोटी ये और बड़ी ये। अब हम सिंधी और उर्दू में बोले जाने वाले अल्फाज देखेंगे जिनकी उर्दू हिजे की आखिर में छोटी ये लगाई जाती है। शादी, बत्ती, गोरी, जालसाजी। अब हम सिंधी और उर्दू में मुस्तमिल अल्फाज देखेंगे जिनकी उर्दू हिजे की आखिर में बड़ी ये लगाई जाती है। नारवे, साशे, शाले। अब हम सिंधी और उर्दू के ऐसे मुश्तरक अल्फाज की मिसालें देखेंगे जिनकी इब्तिदा में या बीच में ये का हरफ आता है। यार, यूरोप, यकीन। इसके साथ ही इस सिलसिले का दूसरा सबक इख्तिताम पजीर होता है। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपनी आरा का इजहार जरूर कीजिएगा।